قاسم سلیمان کے حوالے سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کے حوالے سے علیمہ صاحبہ نے یہ کہا تو ہے کہ وہ آئیں گے، لیکن تردید بہرحال پارٹی کی طرف سے یا علیمہ صاحبہ سے یا جمائمہ صاحبہ نے بھی ٹویٹس کی ہیں اپنے بیٹوں کے حوالے سے. قاسم خان خود ٹویٹ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ انکار نہیں کیا کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے یا یہ ہماری پھپھو نے جو بات کی ہے وہ غلط کی ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے امریکہ جانا ہے، تو یہاں پر حکومت کے لیے پہلے تو یہ پریشانی کی بات ہے کہ وہ امریکہ میں جا کے ان کے بیٹے وہاں پر کیا کریں گے، وہ کیا باتیں کریں گے، کیا بولیں گے. ابھی اس سے پہلے زلفی بخاری صاحب وہاں پر تھے، ان کے حوالے سے ساری کانفرنس کا نام ہی زلفی بخاری والی کانفرنس پڑ گیا. لوگ جو بھی بات کر رہے تھے اس پہ، چاہے سوشل میڈیا پہ کر رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے، ان کو انگریز جو اس کانفرنس کا نام تھا اس کے حوالے سے شاید وہ اپنی پاپولیرٹی کھو گیا، اور زلفی بخاری والی کانفرنس کے حوالے سے وہ لوگوں کو یاد رہ گئی. تو زلفی بخاری صاحب نے بھی وہاں پر جا کر آگاہی اور پاکستان میں جو بھی ہوا، پارٹی کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں یا جو بھی ہو رہا ہے، وہ ساری بات وہاں پر کی ہے. تو بیٹے بھی پہلے امریکہ جائیں گے، امریکہ کے بعد وہ پاکستان آئیں گے. پلان تو ابھی تک جو شیئر ہوا ہے یا پارٹی کے اندر کی جو سورسز ہمیں بتاتے ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو تحریک کا معاملہ ہے، تحریک میں تو دیکھیں، تحریک میں پی ٹی آئی کو بے شمار مشکلات ہیں اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور سب سے بڑی مشکل وہ اپنے لیے خود کریٹ کرتے ہیں جب وہ اپنی اندر کی باتیں خود باہر لے کر آتے ہیں. مثال کے طور پہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی جو آڈیو تھی، جس طریقے سے وہ لیک ہوئی، اگر میں اور منصور صاحب ہیں، ہم آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں، میرا آپ سے شدید کوئی اختلاف ہو گیا ہے، آپ کو میری بات کوئی بری لگ گئی ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے کھلی چھٹی مل گئی ہے کہ میں آپ کے آڈیو لیک کر دوں گی جو کہ میری اور آپ کی ایک پرسنل بات ہو رہی ہے، یا آپ اس قسم کی حرکت کریں گے کہ آپ میری بات لیک کر دیں؟ تو یہ تو پارٹی کے اندر اپنے جو معاملات ہیں، جو سینئرز ہیں، ان کو بیٹھ کر اس بات پر سوچنا چاہیے کہ یہ جو لیک ہو جاتی ہیں، اور کل کو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دونوں نے ساتھ کام بھی کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کیمپین میں جو بھی آپ کا لیڈر آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی چلاؤ، اس کو آپ لوگوں نے لیڈ بھی ساتھ کرنا ہے، تو کم از کم اتنا ایک دوسرے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ لحاظ رکھیں کہ کم از کم کل کو ساتھ کام کرنے جوگے آپ لوگ رہ جائیں. بار بار میڈیا کو تو یہ بڑے آرام سے کہہ دیا شیخ وقاص صاحب نے کل کہ آپ بھی چسکے کم لیا کریں. ویسے شفا صاحبہ بطور ایک صحافی میں تو چاہوں گا لیکیجز ہوتی رہیں، آڈیوز بھی نکلتی رہیں، تصویریں بھی نکلیں، ویڈیوز بھی نکلیں، ہم رپورٹنگ کرتے رہیں، پوری دنیا کو پتہ لگے اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے. میں تو چاہوں گا ایک صحافی تو چاہتا ہے کہ اسے خبر ملے. ہاں نہیں، آپ نے تو مجھ سے یہ پوچھا نا کہ ان کے لیے مشکلات ہوں گی، تحریک کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اگر تو انہوں نے تحریک کامیاب کرانی ہے تو پھر تو ان کو وار مطلب ایک طرح سے اس کو ایک آپ یہ سمجھے کہ they have to act as one. They have to speak with one voice. یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں 5 اگست کو آپ تحریک چلائیں یا 5 اگست کو پیک ہونی چاہیے، اور علی امین صاحب آ کے کہہ رہے ہیں 90 دن کی کہانی ہمیں سنا کر وہ چلے گئے. تو جرنلزم تو تھرائیوز آن کرائسس، وہ تو میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں. لیکن اگر ایز اے پارٹی انہوں نے کسی طور پر تحریک، دیکھیں مسئلہ ان کا کیا ہے، ان کا ورکر ان کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہے کہ ورکر نکلے گا نہیں، یا ورکر شاید ان کو دھوکہ دے دے گا، یا کال آئے گی تو کوئی ایک ورکر بھی سڑک پہ نہیں نظر آئے گا. یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ ورکر نکلنا چاہتا بھی ہے، اور وہ نکلنے کے لیے ان کو پش بھی کرتا ہے بہت مرتبہ. اگر تحریک یونیفائیڈ وے میں نہیں چل سکتی یا وہ ایک طریقے سے نہیں نکال پائے اب تک فی الحال تک لوگوں کو. قطع کلامی کی معذرت شفا صاحبہ، قطع کلامی کی معذرت، لیکن منیب صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات کہہ رہے تھے، میں چاہوں گا اس پہ آپ ایک روشنی ڈالیں کہ ٹھیک ہے آپ نے فرمایا ورکر موٹیویٹڈ ہے، ٹھیک ہے وہ نکلنا چاہتا ہے، لیکن وہ نکلنا چاہتا ہے یا وہ صرف ٹویٹیں کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ جب پریکٹیکلی چیز آتی ہے تو جیسا منیب صاحب نے بات میرے خیال میں درست کی کہ پیٹرول کی پرائسز یا انکریز کر جائیں یا کچھ ہو جائیں، بندہ ہی نہیں نکلتا، بندہ باہر ہی نہیں آ رہا. تو اس میں کیا ہو، ابھی میں ایاز امیر صاحب کا ایک میں کالم دیکھ رہا تھا، ابھی کل پرسوں انہوں نے لکھا ہے، اس میں انہوں نے کہا جب 8 فروری کے بعد احتجاج کی باری آئی تو چکوال میں جو ہے وہ لیڈ کرنے کے لیے 50-60 بندے سے زیادہ نہیں تھا وہاں پہ. تو جب وہ احتجاج کرنے کے لیے باہر ہی نہیں نکلیں گے تو پھر عمران خان صاحب کی جو صورتحال چل رہی ہے وہ تو ویسی کی ویسی رہے گی. دیکھیں ورکر، منصور صاحب یہ بات صحیح ہے، لیکن ورکر پاکستان میں انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی گورنمنٹ کے لیے اور انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے لیے اس وقت نکلتا ہے جب ان کو لیڈرشپ پہ اعتماد ہو. ابھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، لیڈرز کا آپس میں بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. نیو کیڈر ورسز پرانا کیڈر ایک کہانی بڑے لمبے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں. نئے والے کہتے ہیں بھائی ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کے نئے نظریے پر آئے ہیں، پرانے والے کہتے ہیں نہیں بھائی ہم پرانے ہیں، ہم زیادہ سنسیئر ہیں. تو ان کے درمیان ایک رسہ کشی آپ کو چلتی ہوئی بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے. اسی طرح ورکر کا بھی حال ہے کہ اس کو دیکھیں، علیمہ صاحبہ کی جب بات آئی یا کال آئی تو ورکر نے لبیک کہا. اسی طرح جب بشرا بیگم درمیان میں آئیں تو ورکر نے لبیک کہا. ایسا کیوں ہے کہ علی امین صاحب اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو اب ورکر اعتبار نہیں کر رہا؟ ان کے بارے میں بھی تو یہ ہے نا کہ وہ بڑا قافلہ لے کر پشاور سے آ رہے تھے، لیکن جب درمیان میں 2-3 دفعہ انہوں نے خود ہی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی اور وہ جہاں سے بھی گزر کے پشاور پہنچے تو اس کے بعد بھائی ورکر نے ان کی بات پہ اعتماد کھو دیا. ورکر تو نکل رہا ہے، عام لوگ نہیں نکلتے. سمینہ کچھ کہنا چاہ رہی جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے نا وہ نکلا ہے، وہ 26 نومبر کو بھی نکلا ہے،
وہ اس میں پنجاب میں نہیں اس طرح سے ہمیں نظر آئی موومنٹ، لیکن جنرلی پنجاب سے بھی کچھ لوگ پہنچ پائے اور باقی بلوچستان سے نکلے خیبر پختون میں 26 نومبر کی بات کر رہی ہوں. اور اس سے پہلے جب 3 یا 4 اکتوبر کا احتجاج تھا اس وقت بھی جو ورکر ہے نا، جو ایک رجسٹرڈ ورکر ہوتا ہے کسی پارٹی کا، وہ پی ٹی آئی کا موٹیویٹڈ بھی ہے، وہ قربانیاں بھی دے رہا ہے، وہ بیچارہ گرفتار بھی ہو رہا ہے، وہ بیچارہ مار بھی کھا رہا ہے، وہ نکل رہا ہے. پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ جو آپ کے میسج ہیں، کر رہی کہ وہ نہیں نکل رہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہی ورکر، میں کہہ رہی ہوں کہ اس بات سے نہیں انکار کہ ورکر نہیں نکل رہا، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ورکر کو اس وقت لیڈرشپ جو سامنے ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے. یہ بات نہیں سن رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو سینٹ موومنٹ، جو عوامی موومنٹ بنتی ہے نا، وہ تب ہوتی ہے جب عام جنرل پبلک کو. شفا صاحبہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ لیڈرشپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اگر اعتماد نہیں ہے تو یہ مطلب اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے نا، تو یہ لیڈرشپ کے اپنے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے اعتماد نہیں ہے. اور یہ لیڈرشپ کس نے بنائی ہوئی ہے؟ یہ عمران خان صاحب نے بنائی ہوئی ہے. علی امین گنڈا پور اگر آج وزیر اعلیٰ ہے، عمران خان صاحب نے بنایا ہے. بیرسٹر گور اگر چیئرمین ہے، عمران خان صاحب نے بنایا ہے. سلمان اکرم راجہ جن کا ابھی بایو ڈیٹا منیر فاروق صاحب بتا رہے تھے، کس نے بنایا ہے؟ عمران خان صاحب نے بنایا ہے. تو یہ اگر یار ان کے پاس چوائس کیا رہے گی تھی؟ آدھے بندے آپ نے چھڑوا دیے، آدھے بندے آپ لوگوں نے جیلوں میں ڈال دیے. نہیں، یہ کھانے کا مینیو تھوڑی ہے. کس کو بنا دیے؟ نہیں، میں تو یہی کہہ رہی ہوں ریسٹورنٹ تھوڑی ہے کہ اب آپ دیکھیے نا، آپ نے شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد ادھر سے پنجاب میں کیا دیتے. ایک شفا صاحب کی ذرا بات کمپلیٹ. جی شفا صاحب، گو ہیڈ پلیز، گو ہیڈ. ہاں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں خان صاحب تو اس بات پہ بھی ان کو یہی ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ بھائی اپنے اختلافات یا جو بھی ہے اس کو بعد کے لیے رکھ لو، فی الحال کیمپین چلاؤ، جو بھی تحریک ہے اس وقت اپنے یونیفائڈ طریقے سے فوکس کرو. خان صاحب تو ابھی بھی ان پر اس طرح سے اعتماد کر رہے ہیں. خان صاحب نے تو کسی کو نہیں کہا کہ تم کمپرومائزڈ ہو، تم نہیں نکل رہے، لیکن ورکر یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی فلاں بندہ کمپرومائزڈ ہے تو وہ نہیں نکل رہا. ابھی آپ دیکھیں سینٹ کے الیکشنز میں پشاور میں اتنی بڑی تحریک جو ورکر چلا رہا ہے اس وقت کہ بھئی عرفان سلیم کو کیوں اگنور کیا گیا، خرم ذیشان کو کیوں اگنور کیا گیا. تو یہ وہ جماعت ہے کہ جس میں اکاؤنٹیبلٹی اپنے لیڈران کی بھی ورکر کرتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا، اس چیز پہ تو کم از کم ان کو آپ اپریشیٹ اجازت دیجیے گا. باقی جماعتوں میں اس چیز کی وہ روایت پائی نہیں جاتی کہ آپ کا ورکر آپ سے سوال کرے کہ تم نے یہ سیٹ اس کو کیوں دی ہے.